آزاد جموں و کشمیر کا شہر راولہ کوٹ دیگر کئی شہروں کی طرح بہت سے قابل ذکر حوالے رکھتا ہے، مثلا موسم اور آب و ہوا، کلچر، سیاسی اور سماجی شعور وغیرہ، اور یہ تمام عوامل وہاں کے باسیوں کی ذاتی اور سماجی زندگیوں پر بہت حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ مگر صرف ایک موضوع ماحولیات ایسا موضوع ہے جس پر بہت کم بات سننے کو ملتی ہے۔ اس حوالے سے یہ جاننے کے لیے کہ اس شہر یعنی راولہ کوٹ کے بارے میں ہماری معلومات کیا ہیں، ہم نے اتوار 12 جون 2022 کو پریس فار پیس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ایک ورچوئل ڈسکشن کا اہتمام کیا۔ مذکورہ نشست کی رپورٹنگ اخبارات اور متعلقہ اداروں کو تنظیم کی جانب سے بھیجی جا چکی ہے۔ اس پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری مجھے یعنی مظہر اقبال مظہر کو سونپی گئی تھی۔ اس ڈیبیٹ کے شرکاء سے گفتگو کے دوران میں نے جو گزارشات پیش کی وہ اس ویلاگ کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سامعین اکرام، ماحولیات کے حوالے سے مسائل ایک گمبھیر عالمی مسئلے کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ، ورلڈ بینک اور WWF جیسے درجنوں عالمی اداروں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی بڑی تنظیمیں اور دنیا بھر کے ممالک ماحولیاتی مسائل سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، مگر دیکھا جائے تو ان تمام تر کوششوں کے باوجود ماحولیاتی مسائل میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئے روز ہمیں کبھی کسی خطے میں شدید موسمی تبدیلیوں کے تناظر میں ہونے والی تباہ کاریوں کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور کبھی بیماریوں، وباؤں اور ناگہانی آفات کی وجہ سے نت نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر اس مسئلے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جب بھی ہم ماحولیات یا اس جیسے دیگر مسائل کو ایک عالمی مسئلے کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہم فوری طور پر ان مسائل سے خود کو کنیکٹ نہیں کر پاتے، یا لاشعوری طور پر ہم انہیں کسی دوسرے خطے کے مسائل سمجھ کر اپنے حساب سے انہیں کم تر اہمیت دینے لگتے ہیں، یا کم از کم انہیں اپنا درد سر نہیں سمجھتے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چونکہ بے شمار چھوٹے بڑے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو ہم ماحولیاتی یا دیگر سماجی ایشوز کو سمجھتے ہوئے بھی ان کے حوالے سے اپنا کوئی کردار متعین نہیں کر پاتے، اور اسی وجہ سے خود کو لا تعلق سمجھتے ہیں۔ یعنی ان اہم مسائل کو کتابی یا نصابی حد تک تو ہم سمجھ پاتے ہیں، مگر انہیں کسی ذاتی، مقامی یا قریبی حوالے سے کنیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے درگزر کرتے چلے جاتے ہیں۔ میری نظر میں یہیں سے ان مسائل کے انبار میں اضافہ کی وجہ بنتی ہے۔ اگر ہم ان مسائل کو اپنی ذاتی زندگیوں، اپنے قرب و جوار، حلقہ اثر یا دوسرے لفظوں میں اپنے لوکیل کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لیں تو یقین کیجئے ہمیں نہ صرف ماحولیات جیسے بڑے مسائل بلکہ اپنے ارد گرد دیگر مسائل بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہم اپنی مقامی سماجیات میں بھی بہت بہتر انداز میں ان مسائل کو دیکھنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ پریس فار پیس فاؤنڈیشن کے تحت رکھی گئی مذکورہ نشست بھی اسی پس منظر میں رکھی گئی تھی کہ ہم سب جس شہر، گاؤں، قصبے یا خطے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کیا وہاں ماحولیات کی صورتحال بہتر ہے، یا یہ باقی دنیا سے مختلف ہے، یا ویسی ہے جو ہم ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے ملکی و غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے ذریعے دیکھ پاتے ہیں۔ ممتاز کشمیری سفر نامہ نگار جناب جاوید خان بھی اس مذکورہ پینل کا حصہ تھے، جنہوں نے گفتگو سے قبل راولہ کوٹ اور اس کے گرد و نواح میں ماحولیات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف اپنی توجہ مبذول کی اور ہمیں بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈسپوزیبل نیپیز یا ڈائپرز کا مسئلہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہم نے معلومات جمع کی ہیں وہ اس مقامی ماحولیاتی مسئلے کو عالمی ماحولیاتی ایشوز کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتی ہیں، اس کا اندازہ آپ کو خود ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، صرف ایک ملک امریکہ میں ہر سال تقریباً 4 ملین یعنی 40 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور زندگی کے پہلے سال میں ہر بچہ تقریباً 2500 سے 3000 تک ڈائپرز استعمال کرتا ہے۔ ڈائپرز، جس کو ہمارا سب سے مشہور برانڈ پیمپرز بھی پاکستان میں مشہور ہے، ڈسپوزیبل ڈائپرز سنتھیٹک مٹیریل سے بنتے ہیں جو بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، یعنی یہ لکڑی، کاغذ، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ایسی پروڈکٹس کی طرح نہیں ہیں جو بیکٹیریا وغیرہ جیسے قدرتی عمل کے ذریعے خود ہی تحلیل ہو کر واپس اپنے نامیاتی اجزاء میں منتقل ہو جائیں، اور ایک ڈائپر کی عمر انسان کی طبعی عمر سے زیادہ ہے۔
یعنی جو ڈائپر آپ کو بچپن میں پہنایا گیا یا آپ نے پہنا اور آپ کی عمر چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ڈائپر آج بھی زمین کے اندر یا باہر کے ہی سطح زمین کے اوپر کسی جگہ موجود ہوگا، وہ مکمل ختم نہیں ہوا ہوگا۔ دنیا میں ڈائپرز کے کئی بڑے برانڈ ہیں، مگر پاکستان میں سب سے زیادہ مقبولیت پیمپرز کو حاصل ہوئی۔ ڈائپرز اور ہگیز سے جب ماہرین نے اور صحافیوں نے یہ پوچھا کہ ان کے ڈائپرز کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے تو دونوں نے یہ انکار کر دیا کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ اس کا مطلب آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے صارفین کو مقامی قوانین کے تابع رہ کے ان کو یہ خبردار ضرور کرتے ہیں کہ اس ڈائپر کو 2 سال کے اندر استعمال کیا جائے۔ قدرتی ماحول کو آلودہ کرنے والی گیس، جسے گرین ہاؤس ایمیشن کا نام بھی دیا گیا ہے، وہ زیادہ تر لینڈ فلز سے اوپر اٹھتی ہے، اور ان لینڈ فلز میں موجود کچرے میں ڈائپرز کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ڈائپر سطح زمین کے اوپر رہ جاتے ہیں وہ ان ڈائپرز کی نسبت بہت جلد تحلیل ہو جاتے ہیں جو زمین کے اندر دفن ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں موجود آکسیجن اور سورج کی روشنی جو سطح زمین کے اوپر رہ جانے والے ڈائپرز ہیں ان کو ڈی کمپوز کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، مگر چونکہ زمین کے اندر ان اجزاء کی یعنی آکسیجن اور سورج کی روشنی کی مقدار بہت کم پہنچ پاتی ہے، اس لیے ڈائپرز میں موجود چند اجزاء مثلا پلاسٹک وغیرہ کو مکمل طور پر مٹنے میں کئی 100 سال لگ سکتے ہیں۔ مگر استعمال شدہ ڈائپرز کی بدبو کی وجہ سے ہم انہیں بہت جلد ٹھکانے لگانے کا سوچتے ہیں۔ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ کے گھر کے باہر کچرا اٹھانے والی گاڑی دوسرے کچرے کے ساتھ ڈائپرز والا کچرا بھی اٹھاتی ہوگی، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کچرا اور خاص طور پر نیپیز والا ڈائپرز والا کچرا کہاں جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ اگر آپ گاؤں دیہات یا ایسے شہروں میں رہتے ہیں جہاں کچرے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ اسے خود ہی ٹھکانے لگاتے ہوں گے۔ آپ اپنے گھر کے پچھواڑے میں، کسی کھڈے میں، کسی کھائی میں یا اپنے قریب سے گزرنے والے گندے نالے میں یہ پھینک دیتے ہوں گے۔ آگے یہ کچرا کہاں جاتا ہے اس پر ضرور سوچئے گا۔